اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ تم ڈرو، اپنے اندر خوف پیدا کرو، اپنے اندر ڈر پیدا کرو۔ تمہارا کام ہے ڈر پیدا کرنا، اپنے اندر خوف پیدا کرنا۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اور تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر اس کے بعد تمہارا دوسرا کام یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کی صحبت میں رہو گے، ان سے فیض حاصل کرو گے، ادب سیکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سچوں میں شامل فرما دے گا۔ یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا فیض ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب حضرات گرامی، یہاں یہ ہمیں تاکید کر دی گئی، ایک تو تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسرا تم لوگوں نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے تم نے بچنا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو ہم نے پہچاننا ہے تو اس کی ضد سے پہچانیں گے۔ اس کی ضد کو جب دیکھیں گے، سچ کو اگر پہچاننا ہے تو جھوٹ کو پہچاننا پڑے گا۔ سردی کی اگر سمجھ لانی ہے تو گرمی کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو جھوٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ جھوٹا کون ہے، جھوٹے کا حشر کیا ہے، معاملات کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اچھوں کی صحبت میں جب ہم نے جانا ہے تو برائیوں کو سمجھنا پڑے گا کہ برائیاں کیا ہیں جن سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی، ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اور مقام پر انہی چیزوں کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ آپ ٹھہرائے رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیجیے۔ یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی والعشی، صبح بھی شام بھی، یعنی جن لوگوں کا کام یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اے حبیب آپ ان کے قریب ہو جائیے، ان کو اپنے قریب کیجیے، اپنی صحبت اور اپنا دامن رحمت ان کو نصیب فرمائیے کہ وہ آپ سے سیکھیں، آپ ان کے قریب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپ کے صحبت میں رہنے اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ خوبیاں عطا فرما دے گا جو جہان میں کسی اور کو اللہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ آپ دیکھیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے، آپ کے دامن رحمت سے جب یہ لوگ فیض یاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شخص جس کو صرف ابو بکر کہا جاتا تھا، حضور کی جب صحبت میں رہے تو صدیق اکبر کا اللہ نے مقام عطا فرما دیا۔ وہی شخص جن کو عمر بن خطاب کہا جاتا تھا، خطاب کا بیٹا عمر، جو اپنے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے کہ چند اونٹ میں لائن میں نہیں چلا سکتا تھا، میں سنبھال نہیں سکتا تھا۔ حضور کی صحبت کا اثر تھا کہ 50 لاکھ مربع میل کے مالک اور ایک آرڈر دیں تو سارے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے جو اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے جب یہ لوگ وابستہ رہے، آپ کے دامن کے ساتھ جڑے رہے اور آپ کے دامن سے فیض حاصل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان پر کرم نوازی فرمائی کہ اگرچہ وہ سادہ اور عام لوگ تھے جن کو جہان والے بدو کہتے تھے، دیہاتی کہتے تھے،
لیکن جب حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، حضور کی صحبت ان کو میسر آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں یہ کمال پیدا فرما دیا کہ سارے جہان پر حکومت بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرما دی۔ پھر لوگوں پر وہ حکم چلایا کرتے تھے اور ایسے سب کو سیدھا کر دیا تھا۔ یہ سارا کے سارا کمال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ صرف اور صرف حضور کی صحبت کے اثر میں ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صحبت میں رہتا ہے، اچھے کی صحبت میں رہتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی پیدا فرما دیتا ہے۔ شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، ذات میں تبدیلی آتی ہے، عادات و خصائل کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب بندہ کسی کے پاس رہتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، کہ شعر ہے، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اگر تو کسی اچھے کی صحبت میں رہے گا، کسی نیک کی صحبت میں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا، تجھے بھی نیک بنا دے گا۔ اور اگر کسی تو بدبخت کے پاس رہے گا، کسی نافرمان جھوٹے مکار کے پاس رہے گا، تو تیری حالت بھی یہی ہوگی، تجھے جھوٹ بولنا آ جائے گا، تجھے مکاری اور فریب دھوکہ دینا آ جائے گا۔ یعنی جیسے کے پاس تو رہے گا ویسا تو بن جائے گا، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا تو بنے گا، جیسے کی صحبت اختیار کرے گا تو ویسا بن جائے گا۔ لہذا ہم یہ سیکھ چکے کہ ہم جیسے بندے کے پاس رہیں گے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس کی صحبت میں ہم رہیں گے، اس کی صحبت ہمارے اوپر اثر کرے گی، ایسا اثر کرے گی کہ اس کی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں گی، اس کی عادتیں ہم جیسی ہو جائیں گی، اگرچہ کہ ہم ویسے نہیں، وہ ہم جیسا نہیں، لیکن ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا ہمارے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری عادات کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی میں کسی کے ساتھ دوستی کروں گا تو لوگ مجھے اس کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ جس کے ساتھ یہ رہتا ہے، جس کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے پہچانیں گے کہ جس کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں، لازمی طور پر یہ اس سے جیسا ہی ہوگا۔ اگر میں کسی اللہ نہ کرے شرابی کے ساتھ دوستی کرتا ہوں، میری صبح، میری دوپہر، میری شام اور میری رات اس کے ساتھ کٹ رہی ہے، میری اس کے ساتھ دوستی گہری ہو چکی ہے، تمام وقت اس کے ساتھ گزار رہا ہوں، تو میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہوگا؟ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا ہے، جس کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، یہ ویسا ہے۔ اور اگر میں کسی نیک آدمی کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ، اللہ کے کسی نیک بندے، متقی پرہیزگار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا اس کی صحبت میں رہتا ہوں، تو آخر کیا کہا جائے گا؟ چنگیا نال رہندا ہے، کہیں گے نا جی آپ لوگ، یہ اچھے بندے کے پاس رہتا ہے، اچھے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کہا جائے گا۔ جب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھے کے ساتھ رہنے سے اللہ اچھا بنا دیتا ہے اور برے کے ساتھ رہنے سے برا بن جاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ کہا جائے گا کہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو رہے، حضور نے انہیں فیض عطا کیا اور مختلف اندازوں سے حضور نے فیض عطا کر دیا۔ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، فیض عطا فرما دیا، کسی کو اپنے ہاتھ سے چھوا، فیض عطا فرما دیا، کسی کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ ایک صحابی رسول کا ذکر سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم رہا کرتے، ایک روز ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں کسی اور کے سامنے وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مختصر عرض کر رہا ہوں، حاضر ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا، غور فرمایا تو میرے سینے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جب ہاتھ میرے سینے پر مارا، جیسے ہی لگا
ایسے محسوس ہوا کہ سارے پردے ہٹ گئے ہیں، اس ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے گویا میں وہیں کھڑا کھڑا اللہ کا دیدار کر رہا تھا، وہاں کھڑا کھڑا میں اللہ کے جلوے دیکھ رہا ہوں جب تک اس کا اثر میرے اندر رہا۔ یعنی پردے ہٹ گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں حضور نے جو فیض عطا کیا اپنی صحبت کا، کسی کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، کسی کو ہاتھ پھیر کے، ایک صحابی رسول کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ تو معجزہ کہ اس کو فیض اپنا عطا کر دیا، سینے پہ ہاتھ مارا، اس کے دل کی جو پریشانی تھی اس کو بھی دور کر دیا، اور کسی کو حضور نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے اپنا فیض عطا فرما دیا۔ ہاں جی، کسی کی سواری بن کے حضور نے ان کو فیض عطا فرما دیا، کسی کو اپنے ساتھ رکھ کے ان کو اپنا فیض عطا کر دیا، اور کسی کو اپنے ساتھ غار میں رکھ کے اپنا فیض عطا فرما دیا، اور کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنا فیض عطا کر دیا، اور کسی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے فیض عطا فرما دیا۔ جو بھی حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوا اور جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرتا رہا، غرض کے جس نے بھی آپ کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت سے بہرور ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طریقے سے اسے اپنی صحبت کا اثر عطا فرما دیا ہے۔ یعنی صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بھی ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس کو اختیار کیا کرو۔ جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ ان کا فیض تمہیں بھی نصیب فرما دے گا۔ صحبت کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ صحبت ہے دوستی کرنا، بندہ دوستی کرتا ہے، دوستی کرنے کے بعد اس کے قریب ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ اب جب دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی عادات کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو، خامیوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے امام غزالی نے لکھا، تیرا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو تیری خامیاں تجھے بتائے اور اصلاح کرنے کا کہے، وہ تیرا اصل دوست ہے، اور تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہی دوست ہے جو تیری خامیاں دیکھے اور تیرے غلط کاموں کو دیکھے لیکن تجھے بجائے بتانے کے ان پہ پردہ ڈالے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا وہ دشمن، وہ دوست کے روپ میں تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو تیری اصلاح کرتا ہے، تیری خامیاں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تجھے اچھا دوست اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، میری دوستی کس کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں عبد الکریم حوازن قشیری، امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر فرمایا صحبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے اس کی بیس، اس کی اقسام تین ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی اور سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اپنے سے اونچے درجے والے کی تم صحبت اختیار کرو، تم سے جو بڑا ہے، جسے آپ پیر و مرشد کہتے ہیں، جسے عالم دین کہتے ہیں، جسے آپ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں رہنا، یہ پہلا درجہ ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اپنے سے اونچے والے درجے، اونچا درجہ رکھنے والے کی صحبت میں رہنا، یہ حقیقت میں خدمت گزاری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ جیسے شاگرد اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے، مرید اپنے مرشد کی خدمت کرتا ہے، یہ خدمت جو کرتا ہے اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی روحانیت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے اپنے سے کم درجے والے کی صحبت، یعنی بندہ اپنے سے کم درجے والے کی صحبت اختیار کرے، یہ بندے کی عادت ہو، یعنی اپنے سے کم درجے والے کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم پلہ اور برابر لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ توجہ حضرت، پہلی یہ ہے کہ بندہ اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سے نیچا درجہ رکھنے والے کی صحبت اختیار کرے، دو، اور تیسرا یہ ہے کہ برابر والے کی صحبت اختیار کرے۔ یاد رکھیں جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسا اس پر اثر ہوگا۔ اگر وہ اپنے سے بڑے مرتبے والے کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ادب کرنا سیکھتا ہے،
اس کو پھر ادب سکھایا جاتا ہے. وہ ادب کرنا، بات کرنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، ہر کام میں پھر وہ ادب کا لحاظ کرتا ہے. تو اس میں ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب بڑے کے ساتھ رہے اعتراض نہ کرے. جب بڑے کے ساتھ رہے تو اعتراض نہ کرے، ان کے اوپر سوال نہ اٹھائے. وہ کوئی کام کر رہے ہیں انتظار کرے، اس کا نتیجہ وہ خود کیسے بیان فرماتے ہیں. کتنی احادیث ایسی موجود ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات ایسا کام کرتے جو ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم حیران رہ جاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہیں، ایک قدم آگے بڑھایا، اپنا ایک ہاتھ مبارک یوں اونچا کیا نماز کے دوران. آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اسی دوران پھر آپ نے ہاتھ نیچے کیا، ایک قدم پیچھے ہٹے اور اپنی جگہ پر دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے. نماز کے دوران یہ سارا فعل کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا لی، نماز مکمل ہوئی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم اتنا عرض کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی نیا حکم آ گیا ہے، نماز کے اندر کوئی نیا حکم آ گیا جس پر ہم نے عمل کرنا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی نیا حکم نہیں آیا، بلکہ یہ ہے کہ میں نماز کے اندر موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو ظاہر فرما دیا تھا. میں نے ایک قدم اٹھایا تو دوسرا قدم میرا جنت کے اندر تھا، ہاتھ بڑھایا تو جنت کے پھلوں کو میرا ہاتھ لگ رہا تھا. معاملہ اصل میں یہ تھا. حضرات گرامی، اعتراض کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کس لیے کیا، یہ اعتراض ہے. اور یہ کہنا کہ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، یعنی ہم طالب ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کوئی نیا حکم جس پر ہمیں عمل کرنا ہو ہمیں حکم دیجئے. تو اس طرح صحبت میں جب کسی بڑے کی رہیں، پیر و مرشد کی صحبت میں رہیں، کسی بڑے عالم کی صحبت میں رہیں، تو اس صورت میں یہ اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. امام مشاعری کہتے ہیں جب تم اپنے سے کم درجے والے کی صحبت میں رہو تو تمہاری طرف سے اس کی صحبت کے اعتبار سے خیانت ہوگی، یعنی تم اس کو چھوٹا سمجھو یہ، اور اس وجہ سے تم اس کو اپنے ساتھ رہنے میں پسند نہیں کرو گے. یا یہ ہے کہ جب اس کو تم اپنے ساتھ رکھو تو تم اس کو سکھایا کرو، اس کو سمجھایا کرو، اس کو بتایا کرو کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. تمہاری تربیت میں یہ شامل ہو جائے گا کہ تم اگر یہ اختیار کر لو تو تمہاری یہ بہتری ہو جائے گی. تو کسی چھوٹے کو جب اپنی صحبت میں رکھے تو اس کی تربیت کرنی چاہیے. اور جب برابر والوں کے ساتھ صحبت ہو، ہم زمانہ ہے، ہم علم ہے، ہم عصر ہے، اس کی جب تم صحبت اختیار کرو تو امام قشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو پھر ان کے عیبوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو اندھا کر لو. جب تم برابر والے کے ساتھ رہو گے تمہیں بڑی چیزیں ہیں جو نظر آئیں گی کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے. فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے تیسرا وہ ہے جو تمہاری برابری والا ہے. جب تم برابری والے کے ساتھ صحبت اختیار کرو تو اس کے عیبوں کو دیکھنے سے رک جاؤ. اب ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر میں سارے جو موضوع ہے کچھ درمیان میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کو اختصار کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں. فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو 3 قسم کی صحبتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہے. کتنی قسم کی ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں. کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسم کی صحبتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں، جن کے اندر ہمارا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں غور کرنے کی شدید حاجت ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ پیر اور مرید، ان کی صحبت ہے. مرید کا اپنے پیر کے پاس رہنا. اب اس صورت میں مرید کے لیے پیر بڑا درجہ رکھنے والا ہے اور پیر کے لیے اس کا مرید اس سے کم درجہ رکھنے والا ہے. یہ ایک صحبت ہو گئی. دوسری ہے اولاد کا ماں باپ کی صحبت میں رہنا، یہ دوسری ہے. اور تیسری
دوست کا دوست کی صحبت میں رہنا، یہ 3 قسم کی صحبتیں ایسی ہیں جس کو فی زمانہ سمجھنے کی ہم سب کو حاجت ہے۔ غور فرمائیے گا، سب سے پہلی، ایک مرید اگر اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ رہا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت کی اور اس کا مرید ہوا، اب اس کی صحبت میں رہ رہا ہے، اگر تو پیر کامل ہے اور ہدایت یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے اور علم سیکھا ہوا ہے، روحانیت سیکھا ہوا ہے، تصوف کو جانتا ہے، گتھیاں سلجھا سکتا ہے، اگر یہ ساری مہارت اس کے اندر موجود ہے، پھر وہ اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، اپنا اثر اس کو دیتا ہے، تو پھر تو سمجھ آئے گا کہ مرید نے اپنے پیر کی صحبت اختیار کی، اس سے فیض یاب ہوا اور اس نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا، تو پھر کہا جائے گا کہ واقعی وہ پیر ایسا ہے کہ جس نے اپنے مرید کی رہنمائی کر دی ہے، اپنی صحبت کا فیض اسے دے دیا ہے۔ لیکن اگر اس نے صحبت بھی اختیار کی لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، صحبت اختیار کی، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، دوسروں کو کم تر سمجھنا نہیں چھوڑا، لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑے، خرابیاں برائیاں نہیں چھوڑی ہے، تو سمجھ لے نہ پیر کے اندر اثر موجود ہے، نہ اس کی خود تربیت ہوئی ہے، نہ وہ اس کی کر سکا ہے۔ اس دونوں تعلق کے اندر، پیر اور مرید کے تعلق کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے۔ بہتری کی صورت وہی ہوتی ہے کہ جو رنگ اس کا ہے اپنے رنگ میں وہ اس کو رنگ دے۔ اگر وہ رنگتا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ نسبت برائے نام ہے، برائے کام نہیں ہے۔ ایک مثال صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحبت کے باب میں اگر کوئی شوق رکھتا ہے کہ میں سیکھوں کہ صحبت کیا ہوتی ہے، آداب اس کے کیا ہوتے ہیں، متعلقات اس کے کیا ہوتے ہیں، اسے کشف المحجوب خریدنی چاہیے، داتا صاحب کی کتاب، اور اس میں باب ہے، یہ 20واں باب ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھ آئے گا کسی بڑے کے پاس رہ کر کیسے سیکھتے ہیں، کسی بڑے کے پاس رہ کر کیسے سیکھتے ہیں، کیسے علوم و فنون اور روحانیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، بس آتے چاہتے دیو تو کہو میں فلانے کا مرید ہوں، بس ختم ہو گیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ برائے نام بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا، آپ نے اس پر نظر کرم فرمائی، اپنی صحبت میں رکھا، اس کو فیض اپنا عطا کیا۔ جب اس پر تھوڑی سی جھلک پڑی نا انوار و تجلیات کی، وہ سمجھ بیٹھا نا میں کامل ہو گیا۔ کیا سمجھا؟ میں کامل ہو گیا، اب مجھے مرشد کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے مرشد کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پکا ہو گیا، میں پکا ہو گیا ہوں۔ وہ چل پڑا، یہ داتا صاحب لکھا، پڑھیے گا اس کو۔ فرماتے ہیں داتا صاحب وہ وہاں سے اٹھا اور ایک الگ جا کے اس نے حجرہ بنا لیا، اب وہ وہاں بیٹھا ذکر کرتا رہتا۔ اب ایک دن ایسا ہوا، ذکر کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس پر غنودگی سے طاری ہوئی، دیکھتا ہے خود کو ایک اونٹ آ گیا ہے جس پر کوئی اسے کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بہشت میں لے کر چلتا ہوں، جنت میں لے کے چلتا ہوں۔ وہ خوش ہوا، اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، میں اتنا کامل ہو گیا ہوں، اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ اب تو مجھے جنت سے پیغام آ رہے ہیں، آجا تینوں جنت لے کے چلیے۔ یہ ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمیں کسی کی، ہم خود پڑھ لیں گے، خود سیکھ لیں گے، خود سارا کچھ کر لیں گے۔ یہ ان کو جواب بھی ہے اس حوالے سے کہ سنیے، سمجھیے، پڑھیے اس کو اور اپنے دماغوں میں بٹھائیے، کسی استاد، کسی مرشد کے بغیر پار لگنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ جاتا، جنت کی سیر کرتا، وہاں حور ہیں، غلمان ہیں، وہاں جنت کی نعمتیں ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا بڑا مقرب ولی بن چکا ہوں، آؤ میرے سے فیض حاصل کرو۔ میری شان یہ ہے کہ میں روزانہ جنت کی سیر کرتا ہوں،
اجے میں ساڈے والے نہیں مشہور ہوندے، ساڈے پیر و مرشد تے روزانہ مکے جا کے نماز پڑھ کے آنے نے، ایتھے نہیں پڑھتے، مکے جا کے پڑھتے نے، مدینے جا کے پڑھتے نے، وہ بیت المقدس جا کے پڑھتے نے، جڑا ایتھے نہیں پڑھتا انہیں اتھے جا کے پڑھنی۔ دسو کہاں جنہوں اتھے توفیق نہیں ہے، مردہ دل جو یہاں نہیں پڑھتا ہے وہ مکے جا کے پڑھے گا؟ پھٹے منہ میں اس بندے دے جو یہ کہتا ہے کہ میرا پیر وہاں جا کے پڑھتا ہے، وہ جو ظاہری طور پر نہیں پڑھتا ہے وہ باطنی طور پر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہا کہ میں اللہ کے حضور جا کے نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے یہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے؟ یہ ان سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اور جو عرش کے پار چلے گئے انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہ کیا، انہوں نے صحابہ کے سامنے نمازیں پڑھی، بلکہ پڑھائی، جماعتیں کروائی۔ وہ تو یہ تربیت دیتے ہیں، اے نئی مخلوق جو تربیت دیتی ہے تو اسی میرے بارے ہے خیال رکھو، میں مکے جا کے نمازہ پڑھنا، اتنے پڑھنے کی کہڑی لوڑ ہے؟ پھر کہیں گے ساری ہر ویلے، سبحان اللہ، مولویاں دی ملہ دی 5 ویلے، ساری ہر ویلے۔ اب ملہ دی اپنی ہے، انہیں اپنے کو بڑھائی ہے، یہ رسول اللہ کی عطا کرتا ہے، یہ رسول اللہ کی دی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، وہ بھی انہی بہکاؤں میں تھا، انہی چیزوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میں پار لگ گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، پہنچا ہوا ہوں۔ آپ کے شیخ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ہوئی، دادا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، اس کے پاس بیٹھے جا کے صورتحال اس سے ساری پوچھی۔ ہاں بھی کیا صورتحال ہے؟ یہ معاملات ہیں۔ اب تو اللہ کا میرے اوپر کرم یہ ہے کہ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں سیدھی جنت میں جا کے کھولتا ہوں۔ پیر و مرشد سے مرید کہہ رہا ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں سیدھا جنت میں۔ آپ نے اس کی منہ کی طرف دیکھا تھوڑی دیر اور فرمایا اچھا اب ایسا کرنا، آج جب تم جنت میں جاؤ گے، جنت میں جب نعمتیں تمہیں مل رہی ہوگی، جنت میں جب تم پہنچ جاؤ تو میری ایک بات میں عمل کرنا، 3 بار کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 بار تم یہ کہہ لینا۔ حضرت واپس آ گئے، رات ہوئی، معاملہ پیش آیا، اس کے دل میں یہ بات تھی کہ شیخ نے کہا 3 بار یہ پڑھنا تو کی ضرورت ہے، جو تو پہنچے ہوئے ہیں تو پھر کالی لوڑ ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں پھر لوڑ کالی ہے، پھر وہ یہی سوچ رہے ہیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس نے کہا چلو کہہ کے گئے ہیں تجربہ ہی کر لیتے ہیں، کہہ کے گئے ہیں تجربہ کر لیتے ہیں۔ یہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے تجربے کے طور پر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کتنے گئے حور، کتنے گئے غلمان، کتنے گئے عورتیں، کتنے گئی جنت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آنکھیں کھلی تو محسوس ہوا جناب گندگی کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ہیں، گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ وہ شیطان تھے جس نے ان کو بہکا دیا تھا، وہ سمجھا میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے یہ سمجھا اب مجھے پیر کی ضرورت، رہنمائی کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سارا کچھ کر لوں گا، امام کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پار لگ جاؤں گا، مرشد اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قرآن بھی پڑھ لوں گا، خود حدیث بھی پڑھ لوں گا، خود فقہ بھی پڑھ لوں گا، علم شریعت، علم طریقت سب کچھ میں خود کر لوں گا۔ یہ خود کرنے والوں کا انجام سن لیں۔ وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو مریں گے تمہیں بھی لے کے مریں گے، کسی بے وقوف کے ہاتھ نہ چڑھیے گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ داتا صاحب ہیں، یہ ان کے استادوں میں سے امام قشیری ہیں، یہ دیگر جتنے بھی بڑے گزرے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ اگر تمہیں نجات چاہیے تو کسی کی اچھے کی، بڑے کی صحبت میں رہو۔ جس نے کسی اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کی ہو، پھر اس نے اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کی ہو، اس کے پاس رہو گے، تمہارا دین بھی سلامت رہے گا، تمہاری دنیا بھی سلامت رہے گی۔ پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ختم ہوا، بھاگا پھر حضرت کے پاس، جنید بغدادی کے پاس آیا، عرض کرنے لگا حضرت میں تو بہک گیا تھا۔ فرمایا تم تو پہلے بہکے ہوئے تھے، لیکن ہم تمہیں تمہارے ہاتھوں آزمانا چاہتے تھے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ پیر و مرشد اور شیخ کی صحبت سے کبھی کنارہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو یہ سمجھ لیتا ہے اب میں کامل ہو گیا، وہی سب سے بڑے فریب اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ پہلی
یہ پیر اور مرید کی جو صحبت ہے اس کا رنگ نظر آنا چاہیے. میں ایک محفل میں تھا ایسے ہی, تو وہاں بزرگ بیٹھے تھے کچھ, جن کی ماشاءاللہ داڑیاں, جن کے سفید عمامے, سفید کپڑے سب کے, اور وہ ایک ہی پیر کے مرید تھے. یاد آیا ہوگا, ایک ہی پیر کے مرید تھے. سب کا حلیہ ایک جیسا, سب کا بات کرنے کا انداز ایک جیسا, ملنے کا انداز ایک جیسا, سب ایک دوسرے کو بیلی بیلی کی حیثیت پکار رہے ہیں. میں نے ساری مجلس, اس وقت جلسہ عام تھا, سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور ایک پیر صاحب بھی وہاں موجود تھے. میں نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ جو بندہ آج سے 20-25 سال پہلے دنیا سے چلا گیا, ان مریدوں کے اوپر اپنا رنگ چڑھا کر گیا, آج بھی ان کے اوپر اپنا ان کا رنگ نظر آ رہا ہے. یہ پیر تھا جس نے اپنا رنگ چڑھایا اور آج بھی ان میں نظر آ رہا ہے. میں نے کہا آج بھی پیر موجود ہیں, بتاؤ کس کا رنگ چڑھا ہے؟ سارا چپ. یہی وجہ ہے نہ خود تربیت حاصل کرتے ہیں, نہ خود کسی بھی تربیت میں رہتے ہیں. میں علی سبیل التنزل اسے کہتے ہیں عربی کے اندر, ایک مثال دینے لگا ہوں. اگرچہ اس تحریک کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تحریک کے ساتھ, لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ پیر الیاس قادری پر 100 آپ اعتراض کر لیں, 100 ان کے اوپر سوال کر لیں, اس بندے نے جو اپنے مرید کیے اپنے حلیے میں ڈھالا کہ نہیں ڈھالا؟ اس بندے نے, اس کا رنگ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خرابیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. یہ امیر المجاہدین گزرے ہیں, کیا انہوں نے اپنا رنگ اپنے مریدوں پر ڈالا کہ نہیں ڈالا ہے؟ یہ کرما والے حضرات, انہوں نے اپنے مریدوں میں اپنا رنگ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ان کی آج بھی شرط موجود ہے کہ ان کی مسجد میں دربار پر حاضر ہو کر ان کی مسجد میں پہلی صف میں وہ بندہ کھڑا ہوگا جس نے کبھی اپنی داڑھی مڈائی کوئی نہیں ہے. آج بھی اس پر کاربند ہے, آج بھی پکے ہیں. میرے والد گرامی ابا جان وہ خود تشریف لے گئے ایک مرتبہ, تو وہاں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. اب وہاں جو صاحبزادہ صاحب تھے وہ بھی موجود تھے, ابا جی کو اچھی طرح جانتے ہیں, واقفیت ہے, سارا معاملہ ہے. لیکن جب پہلی صف میں کھڑے ہوئے تو جو کھڑے ہونے والے تھے انہوں نے ابا جان کی طرف دیکھا. اب ابا جان تو سنت کے مطابق کٹوا لیتے تھے. ان کے پیر و مرشد کی شرط کیا تھی کہ وہ کھڑا ہوگا جس نے کبھی کینچی بھی نہ لگوائی ہو, آگے ہو کے بڑے ادب سے کہنے لگے کہ ہمارے پیر و مرشد یہ فرماتے ہیں, حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ اس صف میں وہ کھڑا ہوگا جس نے کبھی کینچی بھی نہ لگوائی ہو. حضرت صاحب آپ نے لگوائی ہوئی ہے, دوسری صف میں چلے جائیں. ابا جی میرے ابا جان اول گرامی علامہ غلام قاسم نورانی جیسا بندہ سر جھکا کے پچھلی صف میں آ گیا. آج بھی اگر وہ اس کام پر کاربند ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت پیر و مرشد کر کے تھے. رنگ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ صحبت اثر کرتی ہے, اور صحبت کا اثر نظر آنا بھی چاہیے. یاسر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے والد گرامی ان کے مرید تھے بڑے حضرت صاحب کے. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جمعہ ساڈے کو پڑھیا کر, مرتے دم تک ان کے پاس جمعہ پڑھتے رہے ہیں. کوئی بھی حالت نہیں ہے ایسے ہی سر, ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں. یہ پیر و مرشد کا جو اپنے مریدوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا, یہ سامنے بیٹھے ہیں, یہ ان کے ساتھ موجود تھے, یہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی کی جسم سے روح نکل رہی تھی اس وقت بھی کہہ رہے تھے کتنے رہ گئے وہ حضرت صاحب تشریف لے ہو. آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے, اور وہ مرحلہ ان کے لیے آسان ہوا. یہ تعلق ہوتا ہے, یہ رنگ ہوتا ہے, یہ صحبت ہوتی ہے جس کا اثر ہونا چاہیے. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی, وقت کم ہے. دوسرا, اولاد کے لیے ماں باپ, اولاد ماں باپ کی صحبت میں رہتی ہے. اب ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحبت ایسی بنائیں, ایسی تربیت کریں کہ ان کا رنگ اپنے بچوں میں نظر آنا چاہیے. آج رنگ پتہ کیا نظر آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ گالیاں, بکواس, جھوٹ, بدتمیزی, بے حیائی اور گھٹیا پن, یہ بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے.
آپ کسی بچے کو سمجھا کر دیکھ لیں، آگے سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میاں بیوی، اس کے ماں باپ گھر میں آپس میں لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، بچوں کو مارتے رہتے ہیں۔ جب ان کا ہی اپنا حال ہوتا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے، صحبت کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ اب ان کے بچے بھی دیکھ لیجئے جو لڑتے نہیں ہیں، اچھی تربیت ان کی ہوئی، اب وہ جب بچے اپنے ان کے ہوتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، نہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، نہ وہ گالی دیتے ہیں، بلکہ جو ان سے ایک بار کہہ دیا جائے، ہم پڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بچے طرح طرح کے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ حضرت بیٹھے پڑھاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، کتنی قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، ہر قسم کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ بچے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے۔ ایسا ہے ماسٹر صاحب؟ آپ بچے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں بچہ کیسا ہے، اس کی تربیت کرنے والے کیسے ہیں۔ بعض اوقات بچہ ایسا ہوتا ہے اشارہ کر دے سمجھ جاتا ہے کہ استاد کا میرے بارے میں خیال کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ بچے کہ مار 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 کے تھک جائیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہاں سے ہٹیں گے پھر ویسے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جیسی اس کی تربیت کی گئی، جیسی اس کی تربیت کی گئی۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے دوستوں کی صحبت کا، اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ جواری دوست ہے تو جوئے کھیلنے والا بنے گا، تیرا دوست شرابی ہے تو شراب پینے والا بنے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس کی صحبت میں تو رہتا ہے ویسا بن جائے گا۔ حضور فرمائے اور یہ کہے کہ میں تو نہیں بدلے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اچھے ساتھی، اچھے دوست کی مثال کستوری کی طرح ہے، اگر تو اس کو نہ بھی لے پاس بیٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کی خوشبو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھے کے پاس رہے گا تو اس سے بھی اچھی خوشبو آئے گی۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، اگر تو کسی لوہار کی دکان پر جا بیٹھے، بھٹی جلائی ہوئی ہے، آگ سے وہ لوہا نکالتا ہے، کوٹتا ہے، اس کی چنگیں اڑ اڑ کے تیرے کپڑوں پر گرے گی، تیرے کپڑے داغدار ہوں گے، دھواں اٹھے گا، تیرے ناک جسم تو پریشان ہوگا۔ اگر برے بندے کی صحبت میں رہے گا تیرا یہی حشر ہوگا، اور تجھ سے لوگوں کو دھوئیں کی طرح بو آئے گی۔ اس لیے تو یہ سمجھ لے، تو جس کے ساتھ رہ رہا ہے تیری حالت بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک منافق کے ساتھ تیری یاری ہو اور تو کہے کہ میں چنگا نہیں؟ اس کی منافقت تجھ پہ اثر کر جائے گی، جھوٹے کے ساتھ رہے گا، دھوکے دینے والے کے ساتھ رہے گا۔ یہ میرے پاس تذکرۃ الاولیاء ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 قسم کے لوگ ہیں جن کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا۔ آخری بات، کتنے بندے ہیں؟ 5 بندے ہیں، اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد الباقر کے صاحبزادے، وہ امام حسین العابدین کے صاحبزادے، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، یعنی حضرت امام حسین کے پڑ پوتے امام جعفر صادق فرماتے ہیں 5 لوگوں کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ عمل کریں گے؟ دعویٰ ہے نا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، دعویٰ ہے۔ اب امام جعفر صادق کی بات مانیں گے کہ نہیں؟ مانیں گے؟ وقت نہیں ہے، ورنہ میں ان کی تفصیل بھی آپ کو سناتا، آپ کو پتہ چلتا کہ کیوں انہوں نے منع کیا ہے، کیوں سمجھایا۔ فرمایا 5 لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ فرمایا سب سے پہلے جھوٹے آدمی کو اپنا دوست مت بنانا، جھوٹے آدمی کو کبھی اپنا دوست مت بنانا، کیونکہ اس کے ساتھ رہ رہ کے تو بھی جھوٹا بن جائے گا، اس کے ساتھ رہ رہ کے تو بھی جھوٹا بن جائے گا۔ ایک پہلا کون ہے جی؟ ٹلے ہی رہ گئے جی، ہاں جی، کون ہے پہلا؟ جھوٹا، جس کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا۔ ایک دوسرا بے وقوف، کون ہے؟ بے وقوف، کہ بے وقوف کے ساتھ صحبت اختیار مت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ۔ ایک آدمی تھا جی، اس نے 3-4 بے وقوف بھائی تھے تو ان کو اپنی دکان دے دی کہ اس کا کاروبار چلاؤ۔ وہ بے وقوف تھے، اس نے سمجھا یہ کام کریں گے،
کیا ہوا؟ کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا تھا ان کے پاس، نئی دکان ڈالی تھی، کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ انہوں نے کیا کیا، دوسرے سے پوچھا جا کے تہاڈے کول چوکھے کیوں آندے نے؟ انہوں نے کہا جی اسی جڑا کپڑا ہے نا گاہکاں نوں ادھار بھی دے دیندے ہیں، گاہکاں نوں ادھار بھی دے دیندے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ادھار دیندے نے تے تاں انہاں دی دکان چلدی، تو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ادھار دیندے نے تاں انہاں دی دکان چلدی ہے۔ انہوں نے کہا لے پھر اپن رج کے ادھار دیندے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، بازار سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے، آجو سارے کو ادھار لے جاؤ، آجو سارے کو ادھار لے جاؤ۔ بندے پکڑ پکڑ کے، ایک بیٹھا تین لے کے آ رہے، آجو آجو۔ انہوں نے ساری دکان کا کپڑا ادھار پہ دے دیا۔ مالک آیا، اس نے پوچھا کہ کپڑا کدھر گیا؟ بیچ دیا سارا، وہ خوش ہو گیا۔ اسے کیسے بیچا؟ پیسے لاؤ۔ انہوں نے کہا پیسے پہ نہیں بیچا، ادھار پہ سارا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ادھار پہ دیا ہے تو لکھا ہوگا کہیں؟ انہوں نے کہا لکھیا بھی کوئی نہیں ہے گا، بس ایویں دیتا ہے ایسی۔ ایسے دوست سے بچیے گا، آپ کا ایمان بھی لے اڑے گا، آپ کا دین بھی لے اڑے گا، اور آپ کو محسوس بھی۔ ایسے بے وقوف کی صحبت میں رہنے سے ہمیشہ بچیے گا۔ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، فرمایا تیسرا کنجوس آدمی، کنجوس آدمی کے پاس مت رہیے گا، مت بیٹھیے گا، اس کی صحبت اختیار مت کیجیے گا، آپ کا وقت ضائع کرے گا۔ گلاں بڑیاں این کر دیا گے، وہ کر دیا گے، یہ کر دیا گے، وہ کر دیا گے، باتیں بڑی لیکن کام کہیں کا نہیں کرے گا۔ چوتھا فرمایا کسی بزدل کے پاس مت بیٹھنا، کسی بزدل کے پاس مت بیٹھنا کہ وقت آنے پہ تجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ پانچواں فرمایا کسی فاسق کے پاس مت بیٹھنا، کسی فاسق سے دوستی مت کرنا کہ وہ ایک نوالے کے چکر میں تجھے پھنسا کر خود نکل جائے گا، کیونکہ اس کو ایک نوالے کی غرض ہوگی، کیونکہ وہ فاسق ہے، دین پر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے سے ہمیشہ بچتے رہنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اس لیے رومی نے کہا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء 100 سالہ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جا، یہ 1000 سال بغیر ریاکاری کے عبادت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک لمحے میں تجھے اللہ کے قریب کر دے گا، اور وہ تجھے جو برا ہے ایک لمحے میں اللہ سے دور کر دے گا۔ فیصلہ تیرا اپنا ہے، تو کس کو اختیار کرتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے۔ امام جعفر صادق کا بھی عرض کر دیا، دادا صاحب کا بھی مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دعا کریں دل کے اللہ کریم ہمیں اچھوں کی مجلس نصیب فرمائے، اچھوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور اچھوں کے پاس رہ کر اپنی تربیت کروا کر ہمیں بھی اللہ اچھا بننا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت فرمائے۔